لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. میرے بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم چیز جس کا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام جو تبلیغ و دعوت کے نام سے ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے. ایک ہے انسان کی زندگی کا مقصد اور ایک ہے تبلیغ و دعوت کے کام کا مقصد. انسان کی زندگی کا مقصد جو متعین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی کا نہ رہے، صرف اللہ کا بن جائے. قل ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. صرف نماز روزہ نہیں، زندگی اور موت اور اس کے درمیان کا پورا وقت یہ صرف اللہ کے لیے ہو. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ تبلیغ و دعوت کے کام کا کیا مقصد ہے، اور تبلیغ و دعوت کے نام سے جو کام ہو رہا ہے اس سے کیا چیز مطلوب ہے اور کیا چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کا مقصد اس امت کو اس نظام مرتب اور مقرر کی طرف لانا ہے جو اللہ رب العزت نے جمیع انبیاء کو اور انبیاء کے اتباع کو اور تمام دینی امتوں کو جو نظام اپنا مقرر بنا کر دیا ہے کامیابی کے آخر مراحل تک پہنچنے کے لیے اس امت کو لوٹانا ہے اس نظام کی طرف، اور امت پر یہ محنت کرنی ہے کہ اپنے دماغوں سے سوچے ہوئے منصوبے، اپنی دماغوں سے سوچے ہوئے اسکیمیں، اپنے دماغوں سے سوچے ہوئے طریقے جب امتیں ان پر چلتی ہیں تو ہمیشہ بھٹکتی رہتی ہیں اور منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتی. اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. انسان کو بنا کر اس کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا ہے بلکہ اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی مقرر کیا ہے اور انسان کے لیے انبیاء کی معرفت پورا نظام دیا ہے کہ انسان
کس طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے، کس طرح تک بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، کس طرح سے ایک انسان ترقی کے مراحل کو طے کر سکتا ہے، وہ اس نے خود بنایا ہے۔ دینی امتوں کی کم قسمتی یا بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے نظام مرتب کیا ہے اور اللہ تعالی نے جو مقررہ نظام رکھا ہے، جمیع انبیاء اس طریق پر آئے ہیں، امتیں ہمیشہ اسی طریقے سے اوپر گئی ہیں، اس کو اپنانے کے بجائے اپنے دماغوں سے سوچے ہوئے، اپنے عقلوں سے کھڑے ہوئے طریقوں پر جب چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی اور میرا نظام تمہیں سمجھ نہیں آتا، دھکے کھاتے رہو، یہاں بھی اور آخرت میں جو ہوگا وہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس تجھے میں نے پیدا کر دیا ہے، اب تو جو منصوبے بنا جو کرتا پھر نہیں، پورا نظام بنایا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے اتباع، پیروکار اور دینی امتیں اسی نظام کے اپنانے سے ہمیشہ دنیا اور آخرت میں کا اسی نظام کے تحت اس پوری امت کو تیار کیا تھا۔ وہ چیز بالکل محفوظ ہے، اس میں کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا جو یہ مقررہ کردہ نظام ہے یہ 4 مراحل پر تقسیم ہے اور بالترتیب ہے۔ اس نظام میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، پہلا جو مرحلہ ہے جس کے بغیر کبھی بھی دنیا کے اندر انسان کو فلاح اور نجات کا راستہ نہیں ملا، سب سے پہلی وہ چیز ہے اس نظام میں وہ دعوت اللہ ہے۔ اس لیے ہر نبی جو آتا ہے وہ یہیں سے شروع کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پارٹی بنا کر کوئی اپنی ترتیب شروع کر دے، کوئی نبی آ کر جو ہے یہ کر دے وہ کر دے۔ کتنے نبی آئے ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنے کام کی ابتدا دعوت اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جو امت اس پہلے مرحلے میں داخل نہیں ہوتی وہ امت ٹھوکری کھاتی رہتی ہے اور دھکے کھاتی رہتی ہے، کبھی تھوڑا سا اوپر چل جاتی ہے، کبھی نیچے گرتی ہے، کبھی کہتا ہے یہ ہو گیا، کبھی ہو گیا، بنتا بناتا اس کو کبھی کچھ نہیں۔ اس پہلے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ جو اللہ نے اپنے نظام میں طے کیا ہے، اس مرحلے کو کہا جاتا ہے عبدیت۔ عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اللہ نے ایک چھوٹے سے لفظ میں اس کو بند کیا ہے کہ عبدیت کس کو کہتے ہیں؟ عبدیت کہتے ہیں جو میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ذات سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کا بن کر چلنا چاہتا ہوں اور آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں میں نے وہ ایک لفظ کہا تھا، وہی ایک لفظ ہے جو انسان کو مجھ سے جوڑ سکتا ہے، اور وہ ہے لفظ اسلم۔ اپنی زندگی کو سر سے لے کر پاؤں تک 24 گھنٹے کی زندگی کو میرے حوالے کر، جس میں تیرا کوئی دخل نہیں ہوگا۔
عبادت جو ہے وہ تو یہ شکلیں خاص ہیں، نماز کی ہے، روزے کی ہے، یہ عبادت ہے. عبدیت کس کو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی کو انسان اللہ کے حوالے کرے اور اپنا دخل ختم کر دے. تو دوسرا مرحلہ جس کو طے کرنا پڑتا ہے اللہ کے مرتب کردہ نظام، وہ عبدیت ہے. یہ جب دونوں مرحلے طے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو دوسرے مرحلے ہیں دوسرے دو مرحلے ہیں، وہ مرحلے انعامی ہیں، وہ انعام ہے. پہلا مرحلہ جب انسان دعوت کے راستے سے عبدیت پہ آ جاتا ہے، تو عبدیت پر آنے کے بعد جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے اور واقعتاً حوالے کر کے دکھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انی معکم. یہ انعام اس پر جو سب سے پہلا دیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اب میں تیرے ساتھ ہوں، میرے ساتھ ہوں، جہاں تجھے ضرورت پڑے میں ہر جگہ موجود ہوں، ہر کام کر سکتا ہوں. یہ معیت الہی اللہ کے نظام میں تیسرا مرحلہ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس مرحلے میں آ جائے اور پہلے دو مرحلے طے نہ کریں. وہ دو کو طے کرے گا سب تیسرے مرحلے داخل ہو گئے. اب جب انسان اس تیسرے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو چوتھا مرحلہ آتا ہے. چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ اس معاشرے کو جس کے پاس یہ تینوں مرحلے موجود ہیں، اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرا یہ وعدہ ہے، میرا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں پوری دنیا میں، کسی چھوٹے موٹے علاقے میں، پوری دنیا میں تمہیں بلندی دوں گا، تمہیں غلبہ عمومی دوں گا. ساری وہ اقوام جن کے پاس پوری طاقتیں ہیں اور پوری قوتیں ہیں، وہ سب تمہارے سامنے جھک جائیں گی اور تمہیں تمکین فی الارض حاصل ہو جائے گی. اللہ کے اس نظام میں یہ چار مرحلے ہیں. سب سے آخری مرحلہ تمکین فی الارض کا ہے، غلبہ عمومی کا ہے. جب یہ ٹوٹتا ہے تو یہ امتیں اس مرحلے پر جا کر اپنی اس تمکین فی الارض اور غلبہ عمومی جو پوری زمین پر ان کو تسلط حاصل تھا، اس کو ہاتھ سے جاتا ہوا دیکھ کر یہ امتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ امتیں اس مرحلے کو جو ان کا چلا گیا ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاتی ہیں. لیکن وہ جو کچھ ملا تھا وہ تو اللہ کی معیت سے ملا تھا، اللہ کی نصرت سے ملا تھا، اللہ کی قدرت سے ملا تھا. اس طرف نگاہ نہیں آتی کہ ہم نے اپنا کون سا سرمایہ کھو دیا ہے.
وہ کہتے ہیں ہمیں جو غلبہ حاصل تھا وہ دوبارہ حاصل ہو جائے، دنیا کے اندر جو ہمیں بلندی حاصل تھی وہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے خوب زوردار ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں، اور بہت سے مخلصین اس راستے میں اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اور کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے یہاں وہ نظام مرتب ہے، اس نظام مرتب پر وہ چیز حاصل ہوئی تھی، اس نظام مرتب کے ٹوٹنے پر وہ چیز ٹوٹی ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کام کے مقصد کو سمجھیے، اپنے اپنے دماغ سے اختراع شدہ طریقے، اپنے اپنے ذہن سے حاصل کیے ہوئے منصوبے، اپنی اپنی رائے سے قائم کردہ اسکیمیں، تاریخ انسانی، میں پوری ضمانت دے رہا ہوں آپ کو، تاریخ انسانی میں آپ کہیں دیکھیں گے کہ وہ امت اوپر جا سکتی ہو، وہ ٹھوکریں کھاتی رہی، بلبلاتی رہی، شور مچاتی رہی، زور دکھاتی رہی، میں بات وہی کی وہی ختم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا تعلق دنیا کے نظام سے ہے نہیں، اوپر کے نظام سے ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس امت کو اس پر تیار کرنا ہے کہ کسی طرح سے اس کے یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کا وہ نظام مقرر ہے، اس نظام مقرر کو اپنائے بغیر کوئی راستہ ہمارے اوپر جانے کا نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس نظام میں 4 مرحلے ہیں، اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ دعوت اللہ ہے۔ دعوت اللہ کیا ہے؟ نبی آ کر کیا کہتا ہے؟ نبی کہتا ہے یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری آفات، یہ ساری ذلتیں، یہ ساری مشکلات، اس کی بنیاد صرف ایک چیز ہے کہ تمہارا رابطہ اس ذات سے ٹوٹ گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری چیز ہے۔ جب تک کہ اس رابطے کو قائم نہیں کرو گے، اس رابطے کو دوبارہ قائم نہیں کرو گے، اور جب تک عنابت اللہ نہیں آئے گی اور اللہ سے تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہوگا، یہ نظام عالم کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی دونوں طرف بھیجے گئے ہیں، کافر اقوام کی طرف بھی نہیں بھیجے گئے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ نبی کافروں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں، اور جو مسلمان، جو امت دینی تھی اور مسلمان تھی، لیکن وہ بگڑ چکی تھی، اور ان کے دماغ میں وہی چیز سمائی تھی جو ہمارے دماغ میں سمائی ہوئی ہے کہ جی وہ قومیں تو اللہ کو مانتی نہیں، وہ قومیں تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتی، وہ قومیں جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتی، وہ اللہ کے دین کو مانتی ہیں، ہم پھر بھی تو مانتے چاہے اس پر چلے یا نہ چلے۔ وہ قومیں یہی شور چاہتی تھی جو ہم شور چاہتے ہیں۔ اوپر سے جواب آ جاتا تھا کہ ماننے کا کوئی مسئلہ نہیں، جب تک کہ اس نظام کے مطابق زندگی نہیں جائیں گے، میں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں ساتھ نہیں ہوں گا تو یہ ماری کھاتے رہیں گے، ان کا کچھ نہیں بنے گا۔ تو اس نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ نے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نظام کے ساتھ بھیجا ہے. اس لیے پہلی بات جو نبی آ کر کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سے پہلے کسی بات کو سوچنا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حکومت ٹھیک ہو جائے گی، ملک ٹھیک ہو جائے گا، ہم دوبارہ غالب آ جائیں گے، ہم جو ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کہا محض حماقت ہے. الا من سفیہ نفسہ، انتہائی حماقت ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یوں بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اب انسان کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے جب اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، تو جو چیز اس سے گم ہو گئی ہے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا. وہ اللہ کی معیت جو سبب تھی تمام ترقیات کا، تمام کامیابیوں کا، تمام بلندیوں کا، جو گم ہوئی ہے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا. اس کا ذہن کیا جاتا ہے؟ اس کا ذہن کیا جاتا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل نہیں کیے، ہم نے وہ علوم نہیں پڑھے جو ان کافر قوموں کے پاس ہیں. اگر ہم وہ پڑھ لیتے تو آج ہم انہی کی طرف بلند ہوتے. بالکل الٹی کھوپڑی لگ جاتی ہے. حالانکہ اللہ رب العزت نے تفصیل سے بتایا ہے، تعلیمات الہیہ میں موجود ہے. والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. انسان یہاں آ کر بعض کافر بن جاتے ہیں، بعض مومن بن جاتے ہیں. جیسے انسانیت کو کفر اور ایمان میں تقسیم کیا ہے، آگے اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کیا آگے کہا ہے؟ کہا ہے کہ مومن کی طاقت قدرت کی ماہیت ہے، وسائل قدرت نہیں ہے. کافر کی طاقت وسائل قدرت ہے. نظام میں یہ بات طے ہوئی، اگر مومن قدرت کو ساتھ لے کر چلے گا تو یہ نظام میں طے شدہ بات ہے کہ قدرت کو اگر ساتھ لے کر چلے گا تو یہ وسائل قدرت میں ان کے مالکوں کے ان کے قبضے میں دے دیے جائیں گے. یہ طے شدہ نظام ہے. کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہو. یہ نظام بالکل طے شدہ ہے. چاہے ان کے پاس وسائل کے انبار لگے ہوئے ہوں، چاہے ہتھیاروں کے انبار لگے ہوئے ہوں، چاہے ان کے پاس دنیا بھر کے زخارف اور حکام دنیا ان کے پاس جمع ہو. یہ فیصلہ شدہ چیز ہے کہ اگر مومن اپنی طاقت قدرت کی مائیت کو لیتا ہے اور قدرت کی مائیت کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ اوپر رہیں گے، چاہے ان کے پاس کروڑوں گنا وسائل کیوں نہ موجود ہو. یہ نظام میں طے ہے. لیکن خدا نخواستہ اس مومن کے دماغ میں یہ آ جائے، عموم دینیا کے دماغ میں یہ آ جائے کہ جس طرح سے یہ کافر وسائل قدرت کے راستے سے اوپر جا رہے ہیں ہم بھی اس راستے سے چلیں، تو پھر نظام میں یہ بات طے ہے کہ پھر یہ دینی امتیں، یہ مومن پھر ان کفار کے ماتحت رہیں گے، کیونکہ یہ راستہ ان کا ہے، ان کا نہیں ہے.
آپ کا راستہ یعنی دینی امتوں کا راستہ اور ہے، کافروں کا راستہ اور ہے۔ ان کا راستہ ہے وسائل قدرت، آپ کا راستہ ہے براہ راست قدرت۔ آپ جب اپنے راستے کو چھوڑ کر ان کے راستے کو اختیار کریں گے تو نظام میں اوپر سے یہ بات طے ہے، پھر آپ کو ان کے ماتحت رہنا پڑے گا، نہ رونے کی ضرورت ہے، نہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ پیٹ جانے کی ضرورت ہے۔ نظام میں اوپر طے شدہ ہے، آپ نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے، ان کے راستے کو اختیار کیا، لہٰذا ان کی غلامی کو برداشت کرو، کہاں سے شروع جاتے ہوئے۔ اس وجہ سے نبی آ کر کیا کہتا، یہ کوئی جو ہے ملک کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا، حکومت والے یہ کر دیں گے، کوئی مار کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہوتا تھا، کوئی کچھ ہو رہا تھا، کچھ ہو رہا تھا، اور جتنا دوڑ بڑھتی جاتی تھی اتنی ہی ذلت اور فاری بڑھتی جاتی تھی۔ تو نبی آ کر کہتا تھا کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے، یہ ساری مصیبت جو آ رہی ہے تمہارے پاس تمہاری اپنی قوت نہیں ہے، تم غیروں کی قوت کو لے کر چلتے ہو، تو اس راستے کے وہ ایمان ہیں، وہ تو تمہیں پھر ان کے باتیں رہنا پڑے گا تمہیں۔ اس وجہ سے یہ نظام طے شدہ ہے، اس میں نہ کسی امریکہ کا دخل ہے، نہ کسی یہود کا دخل ہے، نہ حدود کا ذکر ہے، اوپر سے طے شدہ نظام ہے۔ آپ کے پاس اگر اپنی طاقت ہے یعنی قدرت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت آپ کے حاصل ہے، چاہے آپ کے پاس ایک تلوار نہیں، ایک ہتھیار نہیں، آپ کے پاس غلے کا ایک دانہ نہیں، آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، آپ کے لیے طے یہ ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تم سب سے اوپر رہو گے، کیا تمہارے پاس کوئی اور چیز ہے یہ نہیں۔ اور خدا نہ خواستہ ان لوگوں کے ماحول میں رہ کر اگر تمہارے دماغ میں یہ آ گیا کہ انہی کی طرح ہم وسائل قدرت کے پیچھے دوڑیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ قومیں آپ پر مسلط کر دی جائیں گی۔ باسنا علیہم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ کہتے ہیں یہ طے شدہ بات ہے، یہ نہیں ہے تم کبھی کسی کو کوستے ہو، کبھی کسی کو کوستے ہو کہ اس نے یوں کر دیا، فلاں جگہ اس نے یہ کر دیا، کہا کسی نے کچھ نہیں کیا، کہا وعدا مفعولا، یہ طے شدہ بات ہے، تم اس پہ جانتے ہیں۔ تو دعوت الی اللہ میں انبیاء یہ سمجھاتے تھے کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق و مالک ہے جس نے پوری کائنات کو اپنے کنٹرول میں رکھ رکھا ہے، ایک پتا اور ایک ذرہ اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے وہ تنہا مالک ہے۔ لہذا جب تک کہ تمہارا اس سے تعلق صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک سوائے مار کھانے کے اور سوائے ذلیل و خوار ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے پھر اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے ہم محنت کریں تو اس میں تو لگے گا وقت بہت بڑا، ہمارے بچے بھی رہ رہے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم اس کو دیکھیں کہ تمہاری بات کو سمجھیں۔ یہ کوئی اور نبی کیا کہتا ہے؟ نبی کہتا ہے راستہ متعین ہے، طریق محبت ہے، اس کے سوا چارے کار نہیں، کہ تم اس نظام کے کو اختیار کرو جو اس نے بنایا ہے، اس کے بغیر تم نکل نہیں سکتے اس مشکل سے۔ وہ کیا کہتے ہیں
کہ اپنے اللہ سے کہو ہم تجھے مانتے ہیں، تیرے نبی کو مانتے ہیں، تیری کتاب کو مانتے ہیں، تیرے دین کو مانتے ہیں۔ یہ کمبخت نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا ہے، نہ کتاب کو مانتا ہے، ہم پھر ان سے بیٹھے ہیں اللہ سے کو پکارتے کیوں نہیں کہ ہمیں اس کے تصرف سے نجات دی؟ تو جواب کیا آتا تھا؟ اوپر سے جواب کیا آتا تھا؟ اوپر سے جواب یہ آتا تھا کہ ان سے کہو کہ ماننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کو اپنے خواہشات، اپنے رواج، اپنے ماحول کے مطابق گزار رہے ہیں، یہ مان کر بھی اسی طرح گزار رہے ہیں، تو لہذا مسئلہ یوں نہیں حل ہوگا۔ کہ میں ساتھ جب دوں گا جب پوری زندگی کو حوالے کروں گی۔ اور یہ دینی بگڑی ہوئی امتیں کیا کرتی ہیں کہ اللہ کی نماز بھی تو پڑھتے ہیں، اللہ کے روزے بھی تو رکھتے ہیں، اللہ کے لیے زکات دیتے ہیں، حج دیتے ہیں، منت کرتے ہیں، یہ سب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اوپر سے جواب آتا ہے، اوپر سے کیا جواب آتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، میری پوجا کر رہے ہو، نظر و نیاز کر رہے ہو، میں وہ رب نہیں ہوں جو اس پر راضی ہو جاؤں، میں پوری زندگی پر کنٹرول چاہتا ہوں کہ میرا کنٹرول پوری زندگی پر ہو۔ اگر پوری زندگی حوالے کرنے کو تیار ہو تو میں ساتھ آنے کو تیار ہوں، اس سے کم پر بات نہیں ہو سکتی۔ جو مسئلہ اٹکتا ہے وہ یہاں اٹکتا ہے۔ اور اگر تم ایسے رب کی تلاش میں ہو جو تمہاری کہ عبادت پر راضی ہو جائے، تمہاری نظر ریاض ہو جائے، تو پھر تم بتوں کے پاس چلے جاؤ، وہ بت جو ہے اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میں وہ رب نہیں ہوں جو ان چیزوں پر راضی ہوں، مجھے تو چاہیے اصلی پوری زندگی کی حوالگی۔ جو سمجھدار امتیں تھیں، میں اسی بات سے کہا کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل اس زمانے کے ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ اس نظام کے بغیر ہمارا معاملہ حل نہیں ہو سکتا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنی زندگی کو حوالے کرتے ہیں، اور حوالے کر کے دکھایا، اور اس طرح سے حوالے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال اللہ انی معکم، کہ جب تم نے اپنی زندگی کو میرے حوالے کر دیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، اب میری کارروائی کو دیکھو کہ میں کیا کارروائی کرتا ہوں۔ ہمارے دماغ میں کیا بات سمجھ ہوئی ہے؟ ہمارے دماغ میں خیال ہے کہ بھائی زندگی کا بدلنا تو ہے بہت مشکل، ہم رواج کو دیکھیں کہ اللہ کے حکم کو دیکھیں، ہم اپنے مفاد کو دیکھیں کہ اللہ کے حکم کو دیکھیں، ہم اپنے خاندان کے راضی ہونے کو دیکھیں کہ اللہ کے حکم کو دیکھیں، ہم عام جو فیشن دنیا میں چل چکے ہیں ان کو دیکھیں کہ اللہ کے حکم کو دیکھیں، تو یہ بات تو بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے اللہ ساتھ نہیں دیتا، نہ ساتھ دے، ہم خود بغیر اللہ ہی کا کام کر لیں، زبان سے نہیں کہتے لیکن عملاً کر کے دکھاتے ہیں۔ اس میں برس ہا برس زور دکھانے میں، جوش دکھانے میں، قوت دکھانے میں، طاقت دکھانے میں، کہیں 52 سال، کہیں 60 سال، کہیں
زیادہ کہیں کم، لگے رہتے ہیں اور پھر آخر میں نتیجہ کیا جب نکلتا ہے؟ آخر میں نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ان کافروں کے سامنے پھر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی تم ہی اس مسئلے کو حل کرو، ہمارا مسئلہ تو ویسے نہیں حل ہو سکتا. اس وجہ سے وہ اللہ نے کہا کہ یہ راستہ جو ہے بھٹکنے کا راستہ ہے، یہ جو کچھ کہ میرا راستہ تو متعین ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز اس نظام میں دعوت اللہ ہے. نبی اس دعوت اللہ کے ذریعے سے لوگوں کے رخ کو جس طرف دوڑ رہے ہیں، کوئی ملک کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی مال کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی قومی قوت کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی اکثریت کی طرف دوڑ رہا ہے، اس ساری دوڑ کو ختم کرتے ہیں. وہ کہتا ہے فقیروا الی اللہ، سب کی دوڑ ایک اللہ کی طرف. یہاں آ کر امتیں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. ایک حصہ کہتا ہے نبی سے کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی ساری دوڑ کو ختم کر کے اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ اس وقت جواب بالکل آسان تھا. نبی کیا کہتا تھا؟ نبی کہتا تھا تم میری زندگی کو اختیار کر لو، میری زندگی کو اختیار کر لو اور 24 گھنٹے کی زندگی کو میری پیروی میں گزارو. صرف نماز روزہ نہیں، کھانا ہو، پینا ہو، رہنا ہو، پہننا ہو، مکان ہو، زمین ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، یہ سب میرے نظام کے جو نظام میں نے اپنا رکھا ہے، تم اس نظام کے ماتحت اپنے آپ کو ویسا بناؤ جیسے میں نے اپنے آپ کو اللہ کا بنا دیا ہے. یہاں شیطان آ کر دیتا تھا انجیکشن بڑا زور کا، جو انجیکشن ہم سب کو لگا ہوا ہے. وہ کیا کہتا تھا؟ ارے وہ زندگی وہ تو نبی کی زندگی ہے، تو اس زندگی کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ ارے وہ زندگی وہ تو صحابی کی زندگی ہے، وہ تو کیسے اپنا سکتا ہے؟ ارے وہ زندگی وہ تو ولی کی زندگی ہے، وہ تو کیسے اپنا سکتا ہے؟ یہ انجیکشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیسے نبی کی زندگی پر چل سکتا ہے، کیسے صحابی کی زندگی پر چل سکتا ہے، کیسے ولی کی زندگی پر چل سکتا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہ تجھے نبی کی زندگی چاہیے، نہ تجھے صحابی کی زندگی چاہیے، نہ تجھے ولی کی زندگی چاہیے. آگے تو شیطان کی زندگی، اور شیطان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور آخر میں جہنم میں داخل ہونا ہے. تو سب سے مشکل مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے مشکل مرحلہ اور سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ امتوں کو یہ سمجھانا کہ وہ اپنا رخ جس طرف انہوں نے کیا ہوا ہے وہ سارے رخ موڑ کر ایک اللہ کی طرف کر دیں. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ سے بن جاؤ تو ان کے دل سکون میں رکھتے ہیں. اللہ نہ کھانے کو منع کرتا ہے، نہ پہننے کو منع کرتا ہے، نہ شادی بیاہ کو منع کرتا ہے، نہ تجارت کو منع کرتا ہے، نہ زراعت کو منع کرتا ہے. اللہ کسی چیز کو منع نہیں کرتا. اللہ کیا کہتا ہے کہ اس میں اپنی رائے، اپنی عقل، اپنے معاشرے، اپنے رواج، اپنے فیشن کے بجائے میرے حکم کو سامنے رکھ کر یہ ساری چیزیں کر.
حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے تھے وہ تجارت میں گڑبڑ کرتی تھی. تو جب ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جس طریقے سے مالوں کو کما رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم تجارت کر رہے ہیں، تمہارا اللہ اور تمہاری نماز کہتی ہے کہ وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ہم تمہارے کہنے پہ لگنے کو تیار نہیں ہیں. دنیا میں جتنی بھی غیر مسلم قومیں آئی ہیں انہوں نے اپنے ذریعے سے جھگڑا کس بات پر کیا ہے؟ جھگڑا کس بات پر کیا ہے کہ ساری مخلوق تو یوں چل رہی ہے، تم کہتے ہو یوں چلو. مومن اور مسلم کا زندگی گزارنے کا راستہ بالکل اور ہے اور غیر مسلم اور کافر کی زندگی گزارنے کا راستہ اور ہے. یہ خلط ملط والا راستہ جو ہے یہ اللہ کے لیے قابل قبول نہیں. قل اللہ عابد مخلصا لہ دینی، یہ ملاوٹ کا راستہ نہ دنیا کا نہ آخرت کا، نہ اس کا فائدہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو میں نے عرض کیا کہ جب وہ قومیں کہتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے، تو نبی کہتا ہے آپ میری زندگی کو اپناؤ، میری زندگی کو اپناؤ. میں سفیر ہوں اور اسوہ ہوں، نمونہ ہوں. کس بات کے لیے؟ کہ جو اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے وہ میری زندگی کو اپنائے. تو جن قوموں کو یہ بات سمجھ میں آیا کرتی تھی وہ اس زندگی کو اپنا لیتی تھی. تو صرف یہ نہیں کہ عبادت کے نظام کو اپناتے ہو اور باقی میں چھٹی کرتے ہوں، ایسی بات نہیں تھی. وہ پوری زندگی کو نبی کے کہنے کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھال لیتے تھے اور بیت الخلا سے لے کر تخت حکومت تک بیٹھنے تک 24 گھنٹے کی زندگی کو وہ ویسے گزارتے تھے جیسے اللہ حکم دیتے تھے. میں اس میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. جب ابتدا میں شام وغیرہ میں مصر میں جانا ہوا تو ایک بات بڑی زور سے وہ کہتے تھے، وہ ہماری یہاں بھی بولی جاتی ہے، اس واسطے میں بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے؟ اب ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہم سیاسی معاملات میں دخل نہیں دیتے. لیکن اس کا صحیح جواب کیا ہے کہ اسلام میں سیاست ہے. اسلام میں سیاست ہے. اسلام سیاست نہیں ہے بلکہ اسلام میں ایک چیز سیاست بھی ہے. اور سیاست کس چیز کو کہتے ہیں کہ کس طرح سے مخلوق خدا میں عافیت کا نظام قائم ہو.
ہر بدماش کی سیاست اسلام کی سیاست نہیں بن سکتی. آپ کہیں کسی ملک سے درآمد کر کے لے آتے ہیں, کبھی کسی کے ملک سے لے آتے ہیں. اسلام میں سیاست نہیں ہے. یہ کافرانہ سیاست اسلام بن جائے گی. اسلام میں سیاست ہے, لیکن اسلام کی اپنی سیاست ہے. جس سیاست کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, اسلامی سیاست کی جو ابتدا ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. بالکل پہلا ابتدائی چیز اسلامی سیاست میں کہ جب تک مخلوق کا اپنی خالق سے تعلق صحیح نہیں ہوگا, جب تک مخلوق کا خالق سے تعلق صحیح نہیں ہوگا, کوئی نظام کسی طریقے سے صحیح نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کی سیاست کا پہلا موڑ ہے اور پہلی چیز ہے. کیونکہ یہ اوپر سے بتا دیا گیا ہے, اوپر سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب انسان کا تعلق میرے سے ٹھیک نہیں رہتا تو سارا نظام عالم میں اس کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہوں اور یہ شور مچاتا رہے, کچھ نہیں ملے گا اس سے. جیسے غیر مسلموں کی عبادت کے طریقے اگر ساری امت مل کر عیسائیوں اور یہودیوں اور مجوسیوں کے طریقے یہ پاس کر دے قرارداد کہ وہ بھی ہم اسلام میں داخل کرتے ہیں, ان کے عبادت کے طریقوں کو ہم اسلام میں داخل کرتے ہیں, کیا ان کے داخل کرنے سے اسلام بن جائے گا؟ یہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں کہہ لیں ان کے طریقہ عبادت وہ کیسے اسلام بن سکتے ہیں, تو ان کے طریقہ سیاست وہ کیسے اسلام بن سکتے ہیں؟ وہاں نہیں عقل آتی. ان کے طریقہ تجارت وہ کیسے اسلام بن سکتا ہے؟ ان کا طریقہ زراعت وہ کیسے اسلام بن سکتا ہے؟ ان کا طریقہ حکومت وہ کیسے اسلام بن سکتا ہے؟ جہاں آتا ہے عبادت کا نام, وہاں تو آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیر مسلموں کے طریقے عبادت کے طریقے اسلام نہیں بن سکتے اور اسلامی بات نہیں بن سکتی. تو باقی میں آپ کیوں نہیں مانتے اس بات کو اللہ سے؟ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی امت پر رحم کھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ حیات مسلمہ حیات کافرہ سے بالکل جدا ہے. اگر تم نے ذرا بھی حیات کافرہ کو حیات مسلمہ کے ساتھ جوڑا, تم اللہ کی مدد سے رحمت سے محروم ہو جاؤ گے. وہ تو جڑو گے, کوئی تمہارا سننے والا نہیں ہوگا. بالکل حیات کافرہ کو حیات مسلمہ سے جڑا کیا آپ نے, صرف نماز روزے کے لیے اندر نہیں, پوری حیات کو جڑا کیا ہے. فرمایا ان کی شکلیں ایسی ہیں, ہماری شکلیں ایسی ہیں, ان کے لباس ایسے ہیں, ہمارے لباس ایسے ہیں, ان کی تجارت اس طرح سے ہے, ہماری تجارت اس طرح سے ہے, ان کی بیاہ شادی اس طرح سے ہے, ہماری بیاہ شادی اس طرح سے ہے. ایک ایک چیز کو حتیٰ کہ بالوں کے رکھنے کو, کپڑوں کے پہننے کو, ان کو بالکل جدا کر دیا اور کہا کہ اگر جو آگے بات میں کر رہا اس کو غور سے سن لیں, اگر تم نے ان کے طریقوں کو اختیار کیا تو میں تمہیں اپنی امت سے نکال کر ان میں داخل کرتا ہوں جن کے پیچھے تم گئے ہو. میری امت میں پھر کھڑا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جب نبی اپنی امت سے نکال رہا ہے, آپ کو کون بتائے گا؟ ہم روتے پھرتے ہیں کہ فلاں اس نے یوں کر دیا, فلاں اس نے یوں کر دیا. بھائی کسی نے کیا اوپر کا ایک نظام طے شدہ ہے کہ آپ یوں چلتے ہیں تو یوں ہیں, اور یوں نہیں چلتے تو پھر یوں ہیں.
وہ پورے نظام کا کنٹرول کرنے والا ہے. اس نے ایسا بھی چھوڑ دیا ہے کہ جس کی مرضی ایسی گھر کو چل پڑے, جو کچھ مرضی کر لی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسرا مرحلہ کہ اپنی پوری زندگی کو اوامر الہی اور احکام الہی کے حوالے کر دی, یہ مرحلہ امتوں پر سخت ہوتا ہے. اور یہ کیا چاہتا ہے؟ یہ امتیں کیا چاہتی ہیں؟ یہ امتیں چاہتی ہیں کہ جب اللہ کو مان لیا, رسول کو مان لیا, اس کے دین کو مان لیا, ہم اس پہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے, اللہ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, اللہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے. یہ اسی چکر میں گرفتار رہتی ہیں. اوپر سے جواب آ جاتا ہے, کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ ناممکنات میں سے ہے, کیونکہ مسئلہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے. جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا, پوری کائنات پر تمہیں کنٹرول دوں گا, پوری کائنات کے نام میں یہ حکم جاری کروں گا کہ اس نے اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا دیا ہے, یہ میرا نائب ہے, میرا خلیفہ ہے, اس کی بات کو ماننا ویسے ہی ضروری ہے جیسے میری بات کو ماننا ضروری ہے. یہ بیچارے خلافت کو روتے پڑھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں خلافت ہے کیا چیز. وہ حکم الہی ہے جو فرشتوں تک کو جاری ہوتا ہے. ہواؤں کو جاری ہوتا ہے, پانیوں کو جاری ہوتا ہے, زمین میں جاری ہوتا ہے, آسمان میں جاری ہوتا ہے. کہ اس نے جس طرح اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکا دیا ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ میرا نائب ہے, اس کی بات کو ویسے مانو جیسے میری بات کو مانتے ہو. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ کبھی وہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے, کبھی پانیوں کو حکم دیتے تھے, چلتے ہوئے دریاؤں کو روک دیتے تھے, رکے ہوئے دریاؤں کو چلا دیتے تھے, سمندر ٹوٹے بن جاتے تھے, پتھروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ نیابتی اختیارات تھے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہم نے سمجھا ہے خلافت جو ہے وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہر رت خیر کے حوالے ہو جاتی ہے. کسی ملک میں, کسی علاقے میں اللہ کے احکام کے ماتحت حکومت کام کرنے لگے, یہ اس خلافت کا چھوٹا سا جرم ہے. جو خلافت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ میں پوری کائنات کو یہ حکم جاری کر دیتا ہوں کہ اس نے اپنا سر میرے سامنے جھکا دیا ہے, اب اس کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دوں. مصر کے اندر دریائے نیل بہہ رہا ہے. آتے مصر سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر کے مقامی عیسائیوں کا وفد حاضر ہوتا ہے, اور وہ آ کر کیا کہتا ہے کہ دریائے نیل کا یہ معمول ہے کہ جب یہ نیچے اتر جاتا ہے تو یہ اوپر نہیں آتا تو زمینیں, ہمارا سارا کاروبار زمینوں پر, زمینیں سب کی سب دریا بن جاتی ہیں.
تو اس کا معمول یہ ہے کہ ایک کواری لڑکی، خوبصورت ترین لڑکی، اس کو بہترین لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کو زیوروں سے آراستہ کیا جاتا ہے. وہ جا کر ہم جب اس نیل کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو بھیج چلاتے ہیں تو پھر یہ پانی اس کا اوپر آ جاتا ہے. حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا تمہارا نیل چڑھے یا نہ چڑھے، اس لڑکی نے قصور کیا ہے؟ تم جو اس کو نیل میں ڈال کر اس کی زندگی کو ختم کر رہے ہو، یہ کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا جی اب تو ایک لڑکی جائے گی پھر سارے بھوک پڑیں گے. انہوں نے کہا مرو نہ مرو، رہو نہ رہو، یہ نہیں ہو سکتا. اسلام قطر اس کی رعایت دے گا کہ ہم ایک آدمی کو مانگا دو، نہ کوئی واسطہ نہ ہو. تو بہت اصرار کیا ان لوگوں نے کہ حضور زمین بندے ہو جائے گی، غلوں کا نظام ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجتا ہوں کہ یہ صورت پیش آئی ہوئی ہے، اس کا کیا حل ہے. دنیا کے سارے مورخین اتفاق کرتے ہیں کہ صرف ایک اتنا سا کاغذ کا ٹکڑا، 2-4 انچ کا کاغذ کا ٹکڑا، اس پر لکھا ہوا کیا تھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا انت معمورۃ وانا معمور، کہ تو بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہوں. میں زمین میں اس کے نائب ہونے کی وجہ سے تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو خود چلتا ہے تو نہ چل، تیری ضرورت میں یہاں کی ضرورت خود پورا کر دیں. اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو بحیثیت نائب کے میں حکم دیتا ہوں کہ تو چل اور اپنے آپ اوپر آ. اور حضرت عمر بن العاص کو لکھ دیا گیا کہ یہ بتاکا جو ہے، یہ ٹکڑا چھوٹا سا، یہ دریائے نیل کے حوالے کرو اور انتظار کرو کہ وہاں سے جواب کیا ملتا ہے. انہوں نے جا کر اس ٹکڑے کو نیل میں ڈالا. پورے مورخین متفق ہے کہ اس دن سے نیل کا پانی نیچے گیا ہی نہیں. ہے جس کو صحابہ کرام نے بتایا ہے، اور یہ مقام خلافت اسی کو دیا جاتا ہے جو اپنی پوری زندگی کو حوالے کر دیتا ہے. کیا تھا کہ نظام میں پہلی چیز دعوت اللہ ہے، دوسری چیز ابدیت ہے. ابدیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ پوری زندگی کو سر سے پاؤں تک اپنی خواہشات، اپنے رواج، اپنے طریقے، اپنے خاندانوں کی خوشی سب سے فارغ کر کے اللہ کے اوامر اور احکام کے حوالے کر دی انسان. تو اس پر جو پہلا انعام دیا جاتا ہے وہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اے بندی، جب تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. وسائل فیل ہو سکتے ہیں، وسائل قدرت فیل ہو سکتے ہیں، قدرت کسی جگہ فیل نہیں ہو سکتی. تجھے جہاں میں ضرورت پڑے، جب میں تیرے ساتھ ہوں،
جب میں تیرے ساتھ ہوں تجھے جہاں بھی ضرورت پڑے میں تیری مدد کو تیار ہوں. اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ظلم کی بات نہیں ہے. اکثریت کو ساتھ لینے کے نعرے لگتے ہیں, مال کو ساتھ لینے کے نعرے لگتے ہیں, قوم کو ساتھ دینے کے نعرے لگتے ہیں, حکومت کو ساتھ لینے کے نعرے لگتے ہیں, لیکن کہیں بھی یہ تصور موجود نہیں کہ اللہ کو ساتھ لینا بھی کوئی چیز ہے. مسلمان نہیں, پورا دیندار نہیں, پورا دین کا واقف کار, کوئی تحریک نہیں ہے, کوئی بھی انجمن نہیں ہے, کوئی بھی جماعت نہیں ہے جو کہے کہ دنیا میں اللہ کو ساتھ لینا بھی کوئی چیز ہے. اب جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں, جب اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اعلیٰ ہوں. جب میں ساتھ ہوں گا تو تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا نہیں. انتم الاعلون واللہ معکم. میں نشانی بتا دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا نہیں. یہ کس طرح سے تمہیں معلوم ہوگا؟ اگر تم سب سے اوپر ہو, ساری قومیں تمہارے نیچے ہو, تو سمجھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر ساری قومیں تمہارے سر پر سوار ہیں اور تم سب سے مار کھا رہے ہو اور ساری قومیں تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہیں, تو سمجھو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں. تمہارا جو سرمایہ ہے وہ میرا ساتھ ہونا ہے. اس لیے جب دیکھو کہ تم سب سے اوپر نہیں ہو اور سب پر غالب نہیں ہو اور غلبہ عمومی تمہیں حاصل نہیں ہے, تو اس کی بنیاد نہ وسائل کا کم ہونا ہے, نہ مال کا کم ہونا ہے,